موضوعات حية، ولكن العصور المتأخرة هذه تنتقل أيضا من بعض الشخصيات النادرة التي جاءت خلاف زمنها وكان لها أسلوب غير أسلوب عهدها، مثل ابن خلدون المتوفى سنة 88 من هجرة، الذي كتب بقلم غير قلم عصره وزمانه، ويصنف الكتاب للناس أو من سبقه بأجيال عديدة بتسجيل وابتكار غريب، نموذج من كلامه مأخوذا من مقدمات تاريخه. حركات الإعداد والزوال الجديد جزء أدبي يحمل الشخصيات في بنود أسلوب کے بعد میں اس وجہات کی مثالی دی تھی اس وقت پورے عالم عربی بلکہ عالم اسلامی میں آئی تھی. ان سے جو اصلاح یہاں پر کیے تو ویسے جو اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان سے متعلق جتنے جو امور ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, ان کی ترقی کا راستہ چلتا رہے گا. وجہ اس کی ہے جو قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جو قرآن کی حفاظت کرنی ہوگی تو وہ جس لباس میں ہے زبان میں وہ محفوظ رہے. اسی وجہ سے زمانے سے جب عربی زبان کو ختم کرنے کی تحریک چلی ہے یا اپنی زبان کو ختم کرنے کی, تو ایک کچھ افراد ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس کی خلاف تحریک چلاتے ہیں اور عربی زبان کی حفاظت ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ نے حافظ ابراہیم کا مشہور قصیدہ پڑھا ہوگا, اس میں عربی زبان کی صورتحال بیان کی ہے. یعنی اگر آپ نے مجموعہ پڑھا ہے سب, اگر مجموعہ نہیں پڑھا ہے تو اشعار سامنے نہیں آئے ہوں گے. تو ایسے ہی جب سے اپنی زبان بولنے سے اپنا حسن جمال یعنی دارل حسن جمال کھو رہی تھی, تو سب سے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اس کی حفاظت کرتے. تو اس علم میں یہ ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ دہلوی ان لوگوں نے اپنا کارنامہ انجام دیا ہے کہ زمانے کی جگہ سے ہٹ کر فکری اور تعمیری انداز کا اس کو اختیار کر لیا. قومندان الخیر, قومندان کہتے ہیں شعائیں, کہ انہیں زندگی دینے والی شعائیں, یعنی روشنی پوری طرح پھوٹ رہی تھی لیکن کرنے نظر آ رہی تھی کہ ابھی زندگی باقی ہے, لوگ صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں. ولكن الأصول المتأخرة هذه لم تخلق أيضا من بعض الشخصيات النابغة التي جاءت خلال زمنها, لیکن یہ عقیل بھی متاثرہ حالیہ یہ عقیل, لیکن یہ عقیل کا زمانہ بھی ان بعض ناگزیر روزگار شخصیتوں کے وجود سے خالی نہ تھا, جو اپنے زمانے کے خلاف آئی. خلاف مراد ہوئی ہے زمانے پر آئے, انجام تحریر کو اختیار نہیں کیا. پتہ لگا اسلوب غیر اصول عہدیہ, ان ادیبوں کا انداز یا شخصیتوں کا اسلوب اپنے عہد کے اسلوب سے ہٹ کر تھا.
مثال کے طور پر ابن خلدون ہے جس کا انتقال 808 میں ہوا ہے. الذي كتب بقلم غير قلم اصله وقلمه کہ انہوں نے اپنے زمانے کے قلم کے علاوہ ایک دوسرے قلم سے لکھا ہے. قلم میں کنایہ اسلوب اور اللہ کی تحریر ہے. ولم يقلد الكتاب الا اختراع نفسه. انہوں نے ابھی علامہ ابن خلدون نے تحریر کے بعد میں سوائے اپنی ذات کے یا ان لوگوں کی جو چند سالوں پہلے یا چند نسلوں پہلے اس سے پہلے گزرے تھے، یعنی جانب عبداللہ بن مقفع اور سیدنا عبد الحمید کافی، تو اپنے طور پر اور نیا انداز ایجاد کیا یا جو قرون اولا یعنی تیسری صدی ہجری تک جو جاہلیت کا دور ہے ان کی نقالی کی ہے، لیکن خوب بہت نقالی نہیں ہے. اس میں کچھ نیا پن بھی داخل کیا ہے، وہ اس کے جانب اور کچھ نئے دیدگان بھی پیش کیے اصطلاحات کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور طریقے بیان کے اعتبار سے بھی. نمود سے کلام بھی معقول میں مقدمہ سے تاریخ کی. اب ایک نمونہ ان کی تاریخ کے مقدمے سے جو ایک جلد میں بھی ہے، 2 جلدوں میں بھی ہے، اور اپنے واقعی کی جو تحقیق ہے وہ اس کو 3 جلدوں میں شائع کیا ہے اور اس کی تاریخ 5 جلدوں میں ہے. يكتب فيه عن انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. بداوة اور بداوة دونوں استعمال ہیں. بلکہ جن لوگوں نے مقدمے کی تحقیق کی ہے انہوں نے اسے عراقی لگایا ہے اور بداوت تحریر کیا ہے، لیکن اگر بداوت پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انہوں نے اس نمونے میں اس صورتحال کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک حکومت یا اقتدار یا ملک دیہاتی زندگی سے شہری زندگی میں کیسے منتقل ہوتی ہے. یعنی جو لوگ دیہات میں رہ رہے ہوں تو دھیرے دھیرے تمدن اور شہری زندگی کی طرف کیسے جاتے ہیں اور انہیں حالات سے گزرنا ہوتا ہے. فصار قوم الحضارة في الملك يتبع قوم البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفع للملك. طب ایسے حالت ہو اور تبعیہ تقلید ذمہ داری رفع خوشحالی ملک اور ملت اور ملک کے بارے اقتدار سے بھی ہوا کرتے ہیں. جہاں وہ لکھا ہے کہ عربوں میں تمدن کیسے آیا ہے اس کی مثال دے کر وہاں بیان کیا گیا ہے کہ ہر قوم جو اپنی ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے پھر ترقی کرتی ہے تو اسے حالات کیسے پیش آتے ہیں. چنانچہ ملک میں تمدن کی حالت لازمی طور پر دیہاتی زندگی کی حالت سے ثابت ہوتی ہے. اصل چلنے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کوئی آگے چل رہا ہو پھر آپ اس کے پیچھے چلیں، یہ طبیعت کا حکم ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی تمدن نہیں رہتا ہے، تمدن کا مرحلہ بعد میں آئے گا. کوئی بھی قوم ہو ابتدائی زندگی سے وہ گزرتی ہے. تو ایسی عورت جب جزیرے سے نکلے اور دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے تو وہ بدن زندگی سے نکل کر تمدنی اور شہری زندگی میں داخل ہونے لگے. اسی لیے ڈائریکٹ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت تھی
کہ خوشحالی ملک کے تعبیر ہوتی ہے، یعنی ملک پر جب ترقی آتی ہے تو پھر تحصیل میں بھی دھیرے دھیرے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اہم دول ابدا يقلدون بقول القرار واهوال للدوله السابقه قبلهم. ملکوں کے باشندے ابدا ہمیشہ عام طور پر تمدن کی حالت میں یا تمدن کے مرحلے میں اور تمدن کے حالات میں اس ملت یا ملک یا اقتدار کے ساتھ یہ نقالی کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو حکومت یا جو اقتدار ان سے پہلے ہوتا ہے. انہیں عربوں میں عرب جب ایران گئے تو وہاں پر ایرانی تمدن رائج تھا، انہیں حکمرانی تھی. اب ان سے تمدن ختم ہوا، عرب غالب آ گئے تو ایسا نہیں کہ عربوں نے بالکل اس کو ختم کر دیا، ان کا اقتدار تو ختم ہوا لیکن ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، حتیٰ کہ ان کا ملکی نظام اور قانون بھی باقی رہا. تو جب عرب وہاں پر گئے اور ملک کی باغوں سنبھالی تو لازمی طور پر اسی نظام حیات کو اختیار کیا. نظام حیات سے مراد یہ ہے کہ اقتدار کیسے چلایا جائے گا، پولیس کا نظام کیا ہوگا، معیشت کا نظام کیا ہوگا، ملک میں امن امان کیسے قائم کیا جائے گا، ان کا کیا طریقہ ہے. تو پہلے اس کو کیا کریں گے پھر دھیرے دھیرے تبدیلی آئے گی. تو آواز لوگ جب ہندوستان جب مسلمان یہاں پر آئے جب مغل ایک دم سے نظام نافذ نہیں ہوا، راجاؤں کا جو نظام تھا اسی کو باقی رکھتے ہوئے اپنے اقتدار کو آگے بڑھایا. اخبار لوگوں کے شاہدون یہ ویسے بعد میں آنے والے پہلے والوں کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے رہتے تھے، ان کا نظام کیا تھا. ومنهم في الغالب يأخذون اور عموماً انہی سے اخذ کرتے ہیں، یعنی استفادہ کرتے ہیں، سمجھائے کرتے ہیں، انہی لوگوں سے سیکھتے ہیں. اور اس بحال یہ بڑی تاریخ کا فلسفہ ہے. اس فلسفے کے تناظر میں یہی صورتحال هذا وقع للعرب لما كان الفقر. نفس یہی صورتحال عربوں کے ساتھ اس وقت پیش آئی تھی لما كان الفقر، جب عربوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. وملك فارس والروم اور یہ عرب ایران اور روم پر غالب آ گئے. واستخدموا بناتهم وابنائهم، جب اس کو غلبہ ہوا تو ان عربوں نے ایرانیوں کی بچیوں اور ان کے بچوں سے مدد لی. یعنی جو سرکاری ذمہ داریاں تھیں یا دیگر امور ملک میں کیسے طے کی جائیں گے، زبان تو مسئلہ بھی درپیش تھا تو انہیں کو آگے بڑھایا، انہیں کو ملازم رکھا. اب سلام بھی وہی متعین ہوئے. ولم يكونوا لذلك العهد السيء الحضارات. وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک عرب تمدن کی کسی چیز میں نہیں ہے، جب اس کو تمدن کہتے اشیاء زندگی تو اس کے لوگ عادی نہیں ہوئے تھے. فقط ہو گیا یہ واقعہ لکھا ہے کہ تمدن اس کے وقت ایسے نہیں تھا. تو فقط ہو گیا انه قدم له المرقب. مرقب کہتے ہیں تفصیل ہوتی ہے ہندوستانی سماج میں تباہی کہی جاتی ہے. یہ شکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب عرب ایران گئے تو ان کے سامنے پانی پیش کی گئی جو متوجہ قوم تھے اور پہلے ایک لوازمات جو ان سے الگ تھی. تو عربوں نے اس باریک روٹی کو کپڑوں کے ٹکڑے یا کپڑوں کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ شمار کیا ہے. یہ باریک کپڑا آ کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اس لیے وہ تو جاؤ اور کھجور کھانے والے لوگ تھے یا ان کو دبا کر گوشت کھا لیا. باریک روٹی کی نوبت کبھی نہیں ہے. وہ
ہی نہیں اور دوسری باتوں پہ چلتا ہے، اور جو اس چیز سے واقف نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ مگر ابھی بھی ہندوستان اتنا ترقی یافتہ ہے، لیکن زندگی کے وہ آلات یہاں پر نہیں ہیں جو یورپ کے بعد خلیجی ممالک میں ہیں۔ جب یہاں کے لوگ جاتے ہیں تو ساری پڑ جاتے ہیں، جیسے پانی کی ٹوٹیاں ہیں پائپ میں، حالانکہ یہاں بھی سب موجود ہے، لیکن اکثریت کیا ہے کہ ٹوٹی کو گھمانا ہے کہ اس کو کھولنا ہے، ہمارے سسٹم نہیں ہے، بات آپ سامنے جائیں گے پانی آئے گا، اب جو نہیں جانتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ آسانوں میں کابل سے سادہ ہے کس طرح ایسے اربوں کو اس طرح کے سزانے میں کابل ملا، آسان مانے پالن حاصل کرنا، فَاسْتَعْمَلُوهُ بِعَجِينٍ مِلْحًا، تو کابل بھی نمک کی طرح سفید ہوتا ہے، تو لوگوں نے کابل کو نمک سمجھ کر اپنے آٹے میں ملا دیا، حالانکہ وہ مقصد کے لیے اور نمک کا نام الگ وہ انسان ایسی اور بھی مثالیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اربوں کی اور شہری زندگی ابھی نہیں آئی تھی اور اس عوام کی زندگی بھی نہیں تھی۔ فلما استعملوا اهل الدول قبلهم، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے سے پہلے کے ملکوں پر یا ملکوں کے باشندوں کو غلام بنایا، فتح کیا وہ غلام بن کے قیدی بن کر آیا، واستعملوهم في مكانهم وحاجات منازلهم، اور ان اربوں نے ان ایرانیوں کو اپنے دیشوں میں اور گھر کی ضروریات میں ان سے کام لیا، کھانے پینے کے سامان میں، صفائی میں، بنانے میں، واختاروا منهم المهارة في امثال ذلك، اب ان جیسے کاموں میں ان کے جو ماہرین تھے ان کو منتخب کیا، چاہے مکانات کی تعمیر ہو یا کاشتکاری ہو یا دیگر چیزیں۔ والقوامة عليهم، قوامة ہمارے مشرف، نگراں، ذمہ دار، اور انہی میں سے اپنے نگراں اور محافظ متعین کیے گھروں کی حفاظت کے لیے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ افادوہم علاج کرنے، تو ان ایرانیوں نے عربوں کو ان چیزوں کا حل اور علاج بتایا کہ پولیس کا نظام کیا ہوگا، سکے کیسے چلیں گے اور وظائف کیسے کی جائیں گے، جو نئی چیزیں آنے کے استعمالات کیا ہوں گے، والقیام علی عمله، اور اس پر ذمہ داری کو قبول کیا، واستفدنا فیہ، اور اس چیزوں مزید ترقی کیسے کی جائے، علوم کیسے پیدا کی جائے، ان کی ذمہ داری کو قبول کی، اربوں کے کام کیے اخلائی مع بحق انه من استطاع العيش والتفرد في اوانه، اس کے ساتھ ساتھ عربوں کو زندگی میں وسعت اور زندگی کے مختلف حالات میں تنوع کی کیفیت حاصل ہو گئی، یعنی پہلے کھانا ہی ملتا تھا، اب کھانے کے تنوع اتنے ہو گئے کہ منوعیت کے دور میں آ کر کھانے کے معاملے میں جو ان کا دسترخوان تھا وہ ایرانی اور رومی شہنشاہوں کے دربار میں صرف نہیں تھا، تو کتنی ترقی کری، اور ایسے جدید میں بھی اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اب عرب اور اسلام کے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کہیں جائیں گے آپ جا کر اردو میں دیکھیں کہ ایک عربی آتا ہے تو وہاں کھانے کے بعد بڑی چیزوں میں پانی ملتا ہے، تھوڑا ہی آپ کو دیتا ہے، ایک آدمی دیتا ہے اور اس کی اس میں چند اس میں کھانا اٹھا کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ یعنی کچھ دن پہلے رپورٹ آئی تھی کہ عرب کے ایک شہزادے نے مراکش میں اس نے ہائی اسکول پاس کیا، تو اس نے ہائی اسکول پاس کیا تو اس کے بعد نے اس پر جج بنایا، تو تقریباً 400 کروڑ ارب ڈالر اس پر خرچ کیا، صرف کھانے پینے کے وسائل کی فراہمی میں کام ہوتا ہوتا کہ جماعتی مقدمہ سمجھتے تھے، اب تو انسان کا خیال ہی نہیں رکھ سکتا ہے کہ عرب کھانا کون ہے۔
فبلغوا الغاية بذلك فإذا خلدوا بهذه کہ دیگر چیزیں اس معاملے میں انبیاء کو پہنچ گئے یعنی آخری منزل کو پہنچ گئے وتصور بقول الحضارة والطرف في الأحوال جیسے جیسے تمدن بڑھتا چلا گیا حالات میں خوشحالی آئی تو یہ لوگ بھی ترقی کرتے چلے گئے واستجادة المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرس والآنية وصاحب المعون والقرسي استجادة أو لا بلد ليس بلد نزيد بلد ایسے لوگوں نے ترقی کی مشروبات اور معمولات کو اچھا بنانے میں اچھے لذیذ پینے کی چیزیں اور کھانے کے سامان خود ابھی 2012-13 میں یہاں برکت میں ایک 50 سالہ جشن ہوا تھا تو وہاں پر ان کی جو کھانوں کی لسٹ تھی 145 کھانوں کی لسٹ لگی ہوئی تھی کہ اتنے کھانے یہاں پر بنائے جاتے ہیں ہندوستان جیسے بھائی جو ماندہ ملک ہے یہاں کی صورت آتا ہے جو مسلمان جہاں ترقی یافتہ ہے ان کی کیا صورت حال ہوتی ہے والملابس ایسی کپڑوں والمبانی عمارتوں کی تعمیر میں کے دوران اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جو قدیمی ممالک میں اس وقت کاغذ بنے ہوئے ہیں والاسلحہ کی نئے نئے ہتھیاروں کی ایجاد میں گھوڑوں کی تربیت میں والآنیہ کی برتن بنانے میں اب تو ہر چیز کے لیے ایک الگ تیزی میں ایسی برتن بنائے جاتے ہیں وصائل المعقول والقرسی قرسی کہتے ہیں گھر میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے برتن ایسے ہی معمولی اور گھریلو سامان میں یا ضروریات میں استعمال ہونے والے سامان کے اربوں نے اس میں شدت اور عمدگی پیدا کی وكذلك أحوالهم في أيام المباحات والملاهي ایسے اربوں کے حالات ترقی کر گئے فخر مباحات کے موقعوں پر شادیوں کے موقع پر ولیالی الاعراس اور جمع اعراس شامل بیٹھے لیکن اس کو اعراس بھی پڑھا جا سکتا ہے عارضہ کہتے شادی کرانا تو لیالی اعراس جب شادی کرائی جاتی ہے تو رخصتی ہوتی ہے تو اس موقع پر کیا ہونا چاہیے کھانے کیسے ہونے چاہیے لباس کیسے ہونے چاہیے جو لوگ بارات میں شریک ہوتے ہیں ان کا استقبال کیسے کیا جائے بہت سے جو بڑے خوشحال ہوتے ہیں گاڑیے کا قیدی گرام ان کو ہدیے کے طور پر سونا بھی پیش کیا جاتا ہے تو عرب کے معاملات میں منزل سے بہت آگے نکل گئے اگر انہیں خلدون نہ ہوتے تو اس کے علاوہ کا جملہ اور استعمال کرتے کہ وہاں تک پہنچ گئے جانے انسان کا تصور اور خیال بھی نہیں جا سکتا اب دیکھیے یہاں پر جو صورت حال بیان کی حالات کی ترجمانی کی کوئی بھی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جو استعارہ یا کنارے کا ہو جو لفظ جس معنی کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا ہے ابن خلدون نے وہی لفظ استعمال کیا ہے اس لیے اگر جو ان کی تاریخ کی کتاب ہے اس اسلوب کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی بعض النماز امتلاء غیر عربی وہ تو عرب منقول ہے نمونہ کا اور غیر عرب ممالک یعنی علیہ السلام کی دیگر ممالک جہاں ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن اسلوب کی نقالی نہیں کی وكان هذا العهد المتأخر يصوب بلدانا غير عربية أيضا كان المسلمون فيها مهتمين بالثقافة العربية یہ آخری زمانہ ایک آخری زمانے سے عرب ممالک کے علاوہ عالم اسلام میں یا عالم عربی میں ایسے ممالک بھی شامل تھے جہاں پر مسلمان عربی تہذیب اور عربی ادب پر توجہ دے رہے یعنی سیکھنا سکھانا پڑھنا اور اس کو بانٹنا
مثل شبه القارة الهندية يتركب بعد صغير بها ولصغير تفريقات هندوستان پاکستان بنگلادیش بلکہ انڈونیشیا اور پہلے ملیشیا میں شامل ہے لیکن اس وقت ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش یہ پہلے ایک ہی ملک تھا التي كان علماء المسلمين فيها مستخدمين بالعربية أيضا كتابة وشعرا بكلام الأسلوبين الصناعي الطبيعي مثال طور پر صغير جہاں کے مسلمان علماء عربی علوم سے اشتغال کرتے ہیں نوسط لغت بلاغت اور زبان عرب کتابت عربی زبان میں لکھتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے دونوں انداز میں تکلم والا انداز بھی اور شاعری اور فکری انداز بھی فلم تصل ايضا من اناس استطاعوا ان يتنحوا عن الاسلوب الصناعي المقيد السائد في كل ارجاء العالم الاسلامي چنانچہ یہ علاقہ بھی ایسے لوگوں کے وجود سے خالی نہیں تھا جنہوں نے اپنے آپ کو اس مصنوعی اور مسجع اصول سے بچا لیا تھا جو آج اسلام کے مختلف حصوں میں عام تھا وَيَخْتَرُ أُسْلُوبًا أَوْقَفًا لِغَرَضٍ اور اس بات پر وہ قادر ہوئے کہ ایسا انداز اور اسلوب اختیار کر لے جو ان کے مقصد کے مطابق ہو وقت كان منهم ان شخصیات میں احمد بن عبد الرحیم ولی اللہ الشیبری جن کا انتقال غیر شتری مطابق 1762 میں ہوا تھا اور یہ اس وقت ہے جب ہندوستان اسلامی ہندوستان کہلاتا تھا یعنی مغلوں کی حکومت بھی اور تصمیم نہیں ہوئی تھی فقط اتى كتابه حجة الله البالغة بأسلوب واقعي ناضج بالحيوية والقوة والفقاعة على طريقة العلامة ابن خلدون في المقدمة التاريخية. جانب کی کتاب حجت اللہ البالغہ جو اثار شریعت کے موضوع پر ہے کہ اسلوب یہ کتاب ایسے انداز میں لکھی گئی ہے اسلوب میں لکھی گئی ہے واقعی ہے جو حقیقی اور سچا ہے یعنی تصنف اور تکلف نہیں ہے حالات کو سامنے رکھا گیا ہے ناظر بالحیات اور اس میں زندگی کی روح بھی ہے یعنی زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے قوت اور تاثیر بھی ہے اور فساد کو بلاکت بھی پڑی کرتی ہے اور یہ انداز وہی ہے جو انداز ابن خلدون کا ہے اپنی تاریخ میں وقت سکھ نام ادب بھی رہی وسابق لکھا کتاب ہم اس سے پہلے ان کا نمونہ یہاں پر دے چکے ہیں آپ نے پڑھ لیا ساقہ کے مانا ہے ہٹا کر لانا مانے یہاں پر دینا وہاں نموجن یسلوب شیخ الحجری کی کتابی حجت اللہ ہمارے کا اور یہ نمونہ ولی اللہ الحجری کی کتاب کا ہے جس کی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے وقت تکلف اور تکلف یا مسجع اور مقید انداز اختیار نہیں کیا گیا یعنی وہ یقین الملک مختصبا بالاخلاق الماضیہ ایک حاکم جیسا ہونا چاہیے اس کے اوصاف یہاں پر بیان کیے کہ یقین الملک مختصبا بالاخلاق الماضیہ مرضیت پسندیدہ اچھے یہ ضروری ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ وہ پسندیدہ اخلاق سے مستفید ہو یعنی اچھے انسانی اخلاق افضل روایات کا حامل ہو وإلا لم يكن متصفا بهذه الأخلاق كان قللا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ملک پر ایک بوجھ ہو جیسے ملک کے موجودہ حکمران ہے فإن لم يكن شجاعا ضعوفا عن مقاومة المحاكمين اب اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا
کہ اگر حاکم وقت بادشاہ معصوم نہیں ہوگا تو پھر دوسروں کے مقابلے سے کمزور پڑ جائے گا، یعنی دوسرے لوگ قابل آ جائیں گے۔ وَلَمْ تَنْظُرْ إِلَيْهِ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِالْعَيْنِ الْحَوَانِ، اور عوام بھی انہیں ذلت آمیز حقارت آمیز نظروں سے دیکھیں گے کہ بزدلی کے لوگ سب سے کرتے رہے خود اس دور میں دیکھیں کہ جب موقع حکومت آنے کرتا جاتا ہے ان کا بوڑھا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلِيمًا، اور اگر وہ بزدلان نہیں ہے اگر حلیم ہو بزدلان نہیں ہوگا تو اپنے ظلم اور اپنی سختی سے عوام کو ہلاک کر دے گا، یعنی ہر وقت رہے گا لڑائی کے لیے چلے، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں پہ بھیجنے کی کوشش کرے، تو علم اور بزدلان کی ہونا چاہیے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَكِيمًا، یعنی اللہ کیا ہے کہ حکیم و دانا ہو، اگر یہ حکیم و دانا نہیں ہوگا تو لم يستنبط التدبیر المصلح، تو صحیح تدبیر کا استنباط نہیں کر پائے گا۔ وَأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بالغا حرا ذكرا ذا رأي وسمع وبصر ونطق، یہ تو صفات ہے کہ جو حاکم ہو یعنی وہ صاحب عقل ہو، بے وقوف اور آمد نہ ہو کہ نام کا بٹھا دیا جائے کام دوسرے لوگ کریں، پھر بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو، حرا آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور صحیح غلام ہو کر جس کی رہنمائی وسیع ہوگی تو ملک صحیح ملک حضور پر ترقی نہیں کر پائے گا۔ متاثر مرد ہو، عورت نہ ہو، خطے کے پاکستان اور بنگلہ دیش جہاں پر عورتوں کو حکمرانی ہے وہاں کی صورتحال کی خراب ہے۔ زبان ان چیزوں کے ساتھ ساتھ صاحب رائے بھی ہو، یعنی دوسروں کا اچھی سے محتاج نہ ہو، اپنا تجربہ اور مشاہدہ بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈکٹیٹر اور مطلق العنان نہ ہو، بس اسلام میں علم دوسروں کی رائے اور مشورے کو سنتا بھی ہو، اور بس ثابت وسیلت بھی ہو، یعنی معاملات کی تہ تک پہنچ سکتا ہو، اندر اس میں حوالی کہہ کر بس باقی پہنچاتے رہے، ورنہ گونگا نہ ہو، بولنے کی صلاحیت ہو کہ بندے میں کھڑے اور سے کھڑا ہو جائے تو اپنی رائے ہموار کر سکے، یہی چیز جو ہے موجودہ وزیر اعظم کو حاصل ہے، تو بات ذریعے سے لوگوں کو لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ میرے پر ساری برداشت شراب، اب خاندانی شراب، اس کا تعلق ان لوگوں میں سے ہو کہ لوگوں نے اس کی شرافت اور اس کے قوم کی شرافت کو تسلیم کیا ہو، یعنی ایسے خاندان کا بہت ضروری بھی ہے کہ کیا کیا نہ ہو، ابھی بیان کیا جائے تو اور بڑی تکلیف ہوگی۔ اور بھی لوگ اور لوگوں نے حاکم کے خاندان یا ان کی طرف سے اور ان کے آبا و اجداد کی جانب سے المعاقل الحمیدہ اچھے کارنامے کیے ہو، خود بھی اچھے کارنامے انجام دیتا ہو اور آبا و اجداد نے بھی اچھے کارنامے انجام دیے ہو۔ جب خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا تو اچھا کام بھی کرے گا۔ جو نماز کی امامت کا مسئلہ ہے، اگر آپ شام وغیرہ کو پڑھیں گے میں سمجھتا ہوں نوازی ہوتی ہوگی، اب جائے گاؤں کو کہتے کہتے لوگ کھڑے ہوئے ہیں امام کے لیے، امام کے لیے شرائط ہیں، کوئی شرط نہ پڑ جائے تو بعد میں انہیں مل جائے گی کہ کوئی بچے نماز اپنی پڑھ لیں، موقع ملے تو اس کو ضرور لیں، جو کہ حنفی کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ وہ عرب و وہ شامی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ عرب و اصلاح المدینہ، اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حاکم ہے جو ملک کی اصلاح اور ترقی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گا، جتنا کر سکتا ہے کرتا رہے گا۔
لیالی جوڑن اچھا لیالی جوڑن کتا چھوڑ دینا کوئی کوشش نہ کرنا اور لیالی جوڑن کوئی کسر باقی نہیں رکھتی جتنا کر سکتا تھا وہ کرے ہر کلو یدل علیہ العقل یہ صفات وہ ہے جن پر عقل دلالت کرتی ہے سارے عقل بھی کہتی ہے کہ حاکم کو ایسا ہی ہونا چاہیے وأجمع عليه أمم بني آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم. بني آدم کی قومیں تمام انسانی قومیں اس پر متفق ہیں اگر کہ ان کے ممالک الگ الگ ہیں اور ان کے مذاہب بھی الگ الگ ہیں لیکن اس بات سے سب کا اتفاق ہے کہ جو حاکم جس کو بنایا جائے اس کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے کیوں لما أحس من أن المصلحة المقصودة من نصب الملك لا تتم إلا إذن إنسان إحساس واليقين في باشا بنانے جو مصلحت اور حکمت ہے وہ مصلحت مقصد اور حکمت بغیر اس چیز کے حاصل نہیں ہوگا حکمت یہی ہے کہ ملک ترقی کرے امن و امان رہے دشمنوں سے محفوظ رہے اور سب کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اگر یہ خوبیاں نہیں ہوگی تو پھر وہ یہ معاملہ نہیں کر سکتا فائد واقع اشیاء من اعماله اور پھر اگر بادشاہ کی جانب سے ایسی کوئی سستی یا غفلت ہو جائے کہ کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے اور رأوه خلاف ما ينبغي وكانت قلوبهم تو یہ لوگ پھر اس کے خلاف سمجھیں گے تو ہونا چاہیے یعنی بار بار کہہ دیا جائے گا کہ یہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہے اس سے صفت پائی نہیں جاتی وقت کلو کو اور پھر رعایت کے دل اس سے نفرت کرنے لگیں گے اللہ کہتے بولتے نہیں والا غصہ کر دو الگ اگر بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہ گئے تو غصے کی حالت میں خاموش رہے یعنی اندر اندر دعویٰ پکتا رہے گا اور ایک طرف انقلاب پیدا ہوگا جو ملکوں میں انقلاب آتے ہیں اس کی وجہ نہیں ہوتی عوام ایک حد تک برداشت کرتی ہے جب معاملہ ایسے تلاوت کر جاتا ہے تو پھر لوگ اس کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور بغاوت پیدا ہوتی ہے ولا بد من انشاء الجانب في حدود رعيته اس لیے ضروری ہے کہ رعایت کے دل میں وہ دبدبہ پیدا کی ہے یعنی حاکم کا اثر ہونا چاہیے کہ کوئی لچر نہ ہو صبح حفظی اور تدابیر کے خواہشات ضرور کی تجویزات کی مناسبہ تو پہلے وہ دبدبہ پیدا کرے اور پھر اس کی حفاظت بھی کرے یعنی جو ہاتھ بیٹھ جائے اپنی تک قائم رہے اور ان چیزوں کا تدارک کرے الخواہشات لہو جو اس روب ترجمے میں نفس پیدا کرنے والی ہو خواہشات مانے نفس پیدا کرنا کمی کرنا تو اس نفس کو دور کیا جائے مناسب تدبیر اختیار کر کے کئی سخت کارروائی کرے کئی خوشحالی کے مواقع فراہم کرے کئی سختی برتے کئی لطف اور محبت کا اظہار کرے یہی ہوگا تدبیرات مناسب وضل أرض الرجاع رجاع منصب جائزه فعليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة تصبح ضرورية شروق بهترين أخلاق کو اختیار کرے ممن يناسب ریاسته جو کی صدارت اور کی حکومت کی مناسب ہے الشجاعة يعني بحضر والحكمة حكيم نانو والسخاوة سخي وحياد والعفو من ظلم اور ذاتی کرنے والے ہوں ان کو معافی کرنے کی صلاحیت ہو اور عوام کو فائدہ پہنچانے کا عزم اور بڑھنا بھی ہو صرف اپنا ہی پیٹ بھرنے کی فکر نہ ہو ہمیں اس کی چلنے والی نہیں اب اس سے بھی یاد کر لیں گے اگر آپ کوئی لفظ بھولے جو دو معنی ہو یا تشبیہ کا ہو یا استعارہ ہو تو ان کے معنی اسی ملتی
نظر نہیں آتی. یعنی وہ ہے کہ سلاست اور روانی کے ساتھ معنی اور مفاہیم کے لیے جو الفاظ مناسب تھے انہیں کو اختیار کیا. باقی پیراگراف میں اس شاعری کی صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے نمونے یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کی طرح جو شعرا بھی تھے جنہوں نے مصنفی ابن الرومی اور ماضی کا جو اسلوب تھا اور سفیانہ اور منطقی اس کی نقالی نہیں کی تھی بلکہ اپنے عہد کے مطابق لوگوں کی طبیعتوں کا خیال کرتے ہوئے مذاق عام کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بات پیش کی ہے. لیکن عدد من الشعراء في البلدان العربية اسی طریقے سے عرب ممالک میں بہت سے شعراء پیدا ہوئے وہ اجادوا اجادة اور خوب عمدہ بنا کر پیش کیا ہے. قد الفضل من المستوى المتقدمين اگر سے یہ عمدگی اور بہتری متقدمین شعراء کی سطح تک نہیں پہنچتی ہے. یہ مراقائز ہو یا بودئی ہے ابو العطائیہ ہے وغیرہ ابو نواس ہے. ولكن كلامهم لم يخرج بقوة وتأثير لیکن ان شعراء کا کلام میں تاثیر اور طاقت سے خالی نہیں. یعنی سننے کی جو اثر پڑنا چاہیے تو سننے والوں کا اثر پڑتا ہے. قبل قاصدین ان بہترین شعراء میں محمد بن سعید البصیری ہے. ان کا قصیدہ بڑا اور زیادہ معروف ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر قصیدے کی پابندی کی جائے 40 دن تک تو پھر آپ کا بگاڑ آپ میں ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں درود اور سلام کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے گئے. وہ تو اس قبیلے کی بات نہیں ہے. آپ نسل و پرندار بن جائیں تو یہ چیز آپ کو استعمال حاصل ہو سکتی ہے. خاص طور پر حرام اور حرام کی تمیز پیدا ہوتا ہے. صاحب قصیدہ المرضى الشهيرة في مدح الرسول ایسے ہی صفی الدین ہندی ہے. یہ دو الگ عربی کے مشہور شاعر ہیں. انہیں اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں لیکن سب کے نام یہاں پر نہیں دیے گئے ہیں. ہندوستان میں یزر غلام علی آزاد بلجرانی ہندوستانی ماحول میں عربی شاعری کرنے والے غلام علی آزاد بلجرانی ہے جن کا انتقال 1786 عیسوی میں ہوا تھا. اور اس میں ایک مشہور دیوان ہے اس کا نام دیوان سر سیار. اس دیوان کا نام نہیں ہے یہاں پر کوئی خاصے سے موجود ہے. تو یہ تین شعراء کے نام دیے. اس طریقے سے نسل میں دو شخصیت ہیں. شاہ اللہ کبری ابن خلدون. ابن خلدون کا تعلق عالم عرب سے اور شاہ اللہ کبری کا تعلق بن صغیر سے. ایسی شعراء میں پھر بصیری اور فقیر ہندی ان کا تعلق عالم عرب سے اور غلام علی آزاد بلجرانی ان کا تعلق ہندوستان سے.